صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قاعدہ نمبر 2، واو فائے مصدر کے بر وزن فعل باشد بیفتد و عین کسرہ یابد مگر در مفتوح العین گاہے فتح دہند و تا عوض در آخر بیفزائند چون عیدتن و زینتن و ساعتن کہ اصل میں ویدن وزن وسعن بود۔ عزیز طلبہ، پچھلے سبق میں مصنف علیہ الرحمٰن نے معطل کے قواعد کو بیان کیا۔ پہلا قاعدہ ہم نے پڑھ لیا تھا کہ ہر وہ واو جو علامت مضارع مفتوحہ اور کسرے کے درمیان ہو یا ایسے کلمے کے فتح کے درمیان ہو جس کا عین یا لام کلمہ حروف حلقی ہو تو وہ گر جاتا ہے، جیسے یعیدو، یہبو، یسعو۔ آج مصنف علیہ الرحمٰ دوسرا قاعدہ بیان کرنے لگے ہیں۔ دیکھیں، واو فائے مصدر کے بروزن فعل باشد بات کرنے لگے ہیں۔ تھوڑی سے قاعدے کو سمجھ لیں، پہلے کتاب سے ہٹ کے بتائیں گے کہ مصدر کے فا کلمے کا واو اس مصدر کے فا کلمے کا واو جو کہ فعل کے وزن پر ہو، جیسے وعدن۔ اب دیکھیں، وعدن میں یہ مصدر ہے، 3 حرف ہیں، واو عین دال بروزن فعل کے، تو فا کلمے کے مقابلے میں جو وعدن میں واو ہے اور عین کلمے کے مقابلے میں عین ہی ہے اور لام کلمے کے مقابلے میں دال ہے۔ تو اسی چیز کو بیان کر رہے ہیں کہ واو فائے مصدر، مصدر کے فا کلمے کا واو کے بر وزن فعل جو کہ فعل کے وزن پر ہو بیفتد گر جاتا ہے، یعنی عین گر جاتا ہے، اور کیا ہوتا ہے، وہ عین کسرہ یابد، اور عین کو کسرہ دے دیتے ہیں، عین کسرہ پاتا ہے۔ یعنی فعل کے وزن پر جو مصدر آئے اس مصدر میں واو آئے تو اس واو کو گرا دیتے ہیں اور پھر بعد والے حرف جو عین کلمہ ہے اس کو ہم کسرہ دے دیتے ہیں، جیسے وعدن، یہ بروزن فعل ہے، وعدن بروزن فعل۔ اب دیکھیں، فا کلمے کے مقابلے میں واو آیا تو اس واو کو گرا دیں گے، گرانے کے بعد عین کو کسرہ دے دیں گے، ہے نا۔ اب اتنی صورت یہاں تک ہوئی، لیکن اب آگے اور بیان فرما رہے، مگر در مفتوح العین گاہے فتح دہن و تا عوض در آخر بیفزائند، مگر مفتوح العین میں کبھی کبھی فتح دے دیتے ہیں اور تا عوض کو اس کے آخر میں بڑھا دیتے ہیں۔ تا عوض مطلب یہ تا عوض یعنی جس کے بدلے میں تا آئی گئی ہو، چونکہ واو حذف ہو گیا، اب جو تا آئے گی اس کے آخر میں اس کو تا عوض بولیں گے، یعنی بدلے میں آئی ہوئی تا، واو کے بدلے میں آئی ہوئی تا۔ اب یہ تا کے ما قبل مفتوح ہوتا ہے، چونکہ تا مدورہ جو ہوتی ہے اس کے ما قبل ہمیشہ مفتوح ہوتا ہے۔ اب یہاں بتا رہے ہیں کہ مگر در مفتوح العین، مفتوح العین میں کبھی فتح دے دیتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ مصدر جو ہے، اگر اس مصدر کا ہم مضارع دیکھیں تو اگر مضارع مفتوح العین ہے نا، تو اس صورت میں اس میں فتح بھی آپ دے سکتے ہیں عین کلمے کو، جیسے ابھی مثال آئے گی تو اور اس کی وضاحت ہو جائے گی۔ اتنی بات سمجھے کہ مگر در مفتوح العین گاہے فتح دہند، مگر مفتوح العین میں کبھی فتح دے دیتے ہیں، و تا عوض در آخر بیفزائند، اور تا عوض کو اس کے آخر میں بڑھا دیتے ہیں، جیسے عیدتن و زینتن و ساعتن، جیسے عیدتن اور زینتن اور ساعتن کہ اصل میں وعدن وزن وسعن بود، جو اصل میں وعدن وزن وسعن تھے۔ دیکھیں، زینتن اصل میں کیا تھے، وزن تھے بروزن فعل، تو فا کلمے کے مقابلے میں واو آیا تو واو کو حذف کر دیا، حذف کرنے کے بعد زال جو ہے، زے جو ہے، تو پھر اس کے مقابلے میں یہ زے اس کے مقابلے میں عین کلمے کے مقابلے میں آئی تو اس کو ہم نے کسرہ دے دیا اور تا عوض اس کے آخر میں بڑھا دی تو کیا ہوا، زینتن ہو گیا۔ اور اسی طرح عیدتن اصل میں وعدن تھا، اور ساعتن یہ اصل میں تھا وسعا یوسعو، وسعا یسعو تھا اگر اس میں تعلیل کریں گے تو، وسعا یسعو فتح یفتح سے۔ تو دیکھیں، واو کو حذف کر دیا مصدر میں، مصدر سے جب واو کو حذف کر دیا تو اب بتائے تھے کہ مفتوح العین اگر مضارع مفتوح العین ہو، مفتوح العین سے مراد یہ ہے کہ اس مصدر کا مضارع مفتوح العین ہو، ہے نا۔ مفتوح العین میں کبھی فتح بھی دے دیتے ہیں، یعنی جیسے ساعتن اصل میں کیا تھا، وسعا یسعو، وسعا یسعو، تو مفتوح العین ہے مضارع اس کا،
جب وہ واو کو حذف کیا تو اب عین کلمے پر بتایا کہ کبھی کبھی فتح دے دیتے ہیں، تو یہی صورت ساعۃ والی ہے۔ قاعدہ نمبر 3، ایک بار قاعدہ نمبر 2 کا اور ترجمہ سن لیں۔ واو فائے مصدر کے فا کلمے کا واو کہ بر وزن فعل باشد، جو مصدر فعل کے وزن پر ہو، بیفتد گر جاتا ہے، وعین کسرہ یابد اور عین کسرہ پاتا ہے، مگر در مفتوح العین گاہے فتح دہند، مگر مفتوح العین میں کبھی فتح دے دیتے ہیں، وتا عوض در آخر بیفزائند اور تا عوض کو اس کے آخر میں بڑھا دیتے ہیں، جیسا عیدتن وزنتن وساعتن کے اصل میں وعدن وزن وسعن بود، وعدن وزن وسعن تھے۔ قاعدہ نمبر 3، اس قاعدے کا خلاصہ یہ ہے کہ واو ساکن غیر مدغم کسرے کے بعد یا ہو جاتا ہے، یعنی واو ساکن ہے اور مدغم نہیں ہے اور وہ کسرے کے بعد ہے، تو کسرے کے بعد وہ واو یا سے بدل جائے گا، اور اگر واو ضمے کے بعد ہے، اگر وہ واو ضمے کے بعد ہے، واو ساکن غیر مدغم کسرے کے بعد ہے تو یا ہو جائے گا، اور یا ساکن غیر مدغم ضمے کے بعد ہے تو وہ واو ہو جائے گی، اور الف ضمے کے بعد، اور چونکہ الف جو ہوتا ہے ضمے کے بعد وہ واو ہو جاتا ہے اور کسرے کے بعد یا ہو جاتی ہے، چونکہ واو پر فتح کی حرکت یہ تو چلتا ہے، لیکن ضمے کی حرکت یہ بھی آتی ہے، لیکن کسرے کی حرکت واو کے ما قبل یہ جائز نہیں ہے، چونکہ یہ خفت کو چاہتا ہے اور یہ حرف علت ہے، اس وجہ سے اپنے ما قبل کا اعتبار کرتے ہوئے اسی کی حرکت کے مطابق ہو جاتا ہے۔ دیکھیں قاعدہ نمبر 3، واو ساکن غیر مدغم، یعنی وہ مدغم نہ ہو، ساکن ہو، واو ساکن غیر مدغم بعد کسرہ، کسرے کے بعد یہ ہو جاتا ہے، چون میعاد نہ اجلب وازن۔ دیکھیں میعاد اصل میں کیا تھا، میوعاد، میوعاد، تو دیکھیں واو ساکن ہے، میم واو زیر میو، واو ساکن ہے اور کسرے کے بعد ہے جو میم پر کسرہ ہے، اور یہ غیر مدغم ہے، یعنی مدغم نہیں ہے، اگر مدغم ہوتا تو یہ قاعدہ جاری نہیں ہوتا، جیسے اجلب وازن۔ دیکھیں واو جب ساکن 2 حرف ہوتے ہیں نا، ایک تو مدغم ہوتا ہے اور ایک مدغم فی ہوتا ہے، جو پہلا ہوتا ہے وہ مدغم ہوتا ہے اور وہ ساکن ہوتا ہے، تو اسی طرح دیکھیں اجلب وازن میں واو ساکن ہے اور غیر مدغم ہے لیکن کسرے کے بعد ہے تو یہ قاعدہ جاری نہیں ہوگا، لیکن پہلے والے میں میعاد میں یہ قاعدہ جاری ہو جائے گا، تو میوعاد تھا اصل میں میوعاد، تو واو ساکن اور مدغم ہے کسرے کے بعد ہے تو یہ قاعدہ جاری ہوا، یا ہو گیا میعاد ہو گیا، نہ اجلب وازن، نہ کہ اجلب وازن۔ ویا ساکن غیر مدغم بعد ضمہ واو شبد، اور یا ساکن غیر مدغم ضمے کے بعد واو ہو جاتی ہے، جیسے موسرن، اصل میں کیا تھا مویسرن، تو دیکھیں واو مویسرن تھا اصل میں، یا تھی یہاں پہ، ضمے کے بعد ہے، ضمے کے بعد یا آئی، اور قاعدہ بتایا کہ یا ساکن غیر مدغم، یعنی مدغم نہیں ہے، ادغام نہیں ہوا اس میں، مویسرن، ضمے کے بعد واو ہو گیا موسرن ہو گیا، نہ مجزہ، نہ کہ مجزہ، مجزہ ارے یہ مدغم ہے، اب انہوں نے شرط لگائی تھی کہ وہ مدغم نہ ہو، اس قاعدے کی کئی صورتیں بتا دی، اب بتا رہے ہیں دوسری صورت، تیسری صورت، وہ الف بعد ضمہ واو شبد، اور الف ضمے کے بعد واو ہو جاتا ہے، جیسے قوتلا، قاتل یقاتل مقاتلہ، بائے مفعلت سے مجہول کا صیغہ ہے، تو اب ہم مجہول بنائیں گے تو قواتل آئے گا، لیکن جب ضمے کے بعد الف آیا اس قاعدے کے مطابق وہ الف واو سے تبدیل ہو گیا تو قوتلا ہو گیا، وہ بعد کسرہ یا، اور کسرے کے بعد یا ہو جاتا ہے، اور واو ساکن غیر مدغم کسرے کے بعد یا ہو جاتا ہے، جیسے محاریب، محاریب یہ محراب کی جمع ہے، محراب کی جمع ہے محاریب، تو اسی طریقے سے آپ اس قاعدے کو اچھی طریقے سے رٹ لیں۔ تو محاریب میں دیکھیں آپ محراب کی جمع ہے محاریب، تو اب دیکھیں یہاں پر یا کی جگہ جو تھا وہ الف تھا، جمع منتہی الجموع کا صیغہ ہے مساجد محاریب کے وزن پر، تو جب 3 حرف ہو جاتے ہیں
جمع منتہی الجموع میں الف اقصا کے بعد الف جمع کے بعد تو پہلے کو جو پہلا ہوتا ہے 3 میں سے اس کو کسرہ دے دیتے ہیں، تو اس وجہ سے پھر الف آیا، الف وہ کسرے کی وجہ سے یا سے تبدیل ہو گیا، محاریب ہو گیا۔ قاعدہ نمبر 4، واو و یائے اصلی کے فائے افتعال باشد تا شدہ در تا ادغام باید۔ واو اور یائے اصلی کے فائے افتعال باشد جو کہ افتعال کے فا کلمے کی جگہ ہو، تا شدہ در تا ادغام باید، تا ہو کر تا میں ادغام ہو جاتی ہے۔ قاعدے کو سمجھیں، واو اور یائے اصلی یعنی واو بھی اصلی ہو یا بھی اصلی ہو اور افتعال کے فا کلمے کی جگہ ہو تو تا ہو کر تا میں ادغام ہو جاتی ہے، یعنی ایک تو پہلے سے افتعال کی تا موجود ہے اور پھر فا کلمے کے مقابلے میں فا کلمے کی جگہ واو آئی یا آئی تو وہ واو اور یا افتعال کی تا کی ہم جنس ہو کر، یعنی افتعال کی تا ہو کر، چونکہ افتعال کی علامت جو تا ہے تو فا کلمہ بھی اسی کے جنس ہو کر اس میں ادغام پا جاتا ہے، یہ قاعدہ ہے۔ جیسے اتقدا اصل میں یوتقدا تھا، یوتقدا تھا، وقدا مادہ ہے، جب باب افتعال میں ہم لے کر آئے تو یوتقدا ہوا۔ اب دیکھیں واو جو ہے فا کلمہ ہے اور افتعال کی تا جو علامت ہے وہ تا موجود ہے، لیکن جب فا کلمے کے مقابلے میں واو اصلی آ جائے تو اس میں وہ فا کلمہ تا کا ہم جنس ہو کر اس میں ادغام ہو جاتا ہے، تو اتقدا سے اتقدا ہو گیا۔ اسی طرح اتصرا کہ اصل میں ایتصرا، ایتصرا یسرا مادہ ہے۔ اب دیکھیں فا افتعال میں لائے تو تا تو آئے گی، ظاہر سی بات ہے، جب فا کلمے کے مقابلے میں یا آئی تو اس یا کو باب افتعال کی تا کی ہم جنس کر کے یعنی تا کر کے تا کا تا میں ادغام کر دیا، اتصرا ہو گیا، یہ قاعدہ ہے۔ قاعدہ نمبر 4، واو و یائے اصلی کے فائے افتعال باشد، واو اور یائے اصلی کے فائے افتعال باشد جو کہ فائے افتعال کے فا کلمے کی جگہ ہو، تا ہو کر در تا ادغام باید، تا ہو کر تا میں ادغام ہو جاتی ہے۔ جیسے چون اتقدا، جیسے اتقدا کے اتقدا بود، اتقدا تھا، و اتصرا کے اتصرا بود، اتصرا تھا۔ قاعدہ نمبر 5، اس قاعدے کا خلاصہ یہ ہے کہ واو مضموم یعنی واو پر پیش ہو، مکسور اور کسرہ ہو تو یہ اگر شروع کلام میں آئیں تو یہ حمزے سے بدل جاتے ہیں۔ دیکھیں قاعدے کی صورت، واو مضموم و مکسور، واو مضموم اور مکسور در اول شروع کلام میں آئیں، واو مضموم در وسط جوازن حمزہ شود، اور واو مضموم درمیان کلام میں آئے تو حمزہ ہو جاتا ہے، درمیان کلام میں آئے تو حمزہ ہو جاتا ہے۔ آپ سے پہلے جو قواعد تھے وہ وجوبی طور پر تھے، لیکن یہ قاعدہ جوازی ہے، آپ اس طرح کر بھی سکتے ہیں یا نہ بھی کر سکتے ہیں۔ واو مضموم یعنی وہ واو جس پر ضمہ ہو، اور مکسور در اول شروع کلمے میں آئے، واو و مضموم در وسط، اور واو مضموم اگر وسط میں آئے یعنی درمیان کلمے میں آئے، جوازن حمزہ شود، جوازن حمزہ ہو جاتا ہے، حمزہ ہو جائے گا، یا شد ہو جاتا ہے، ہو جائے گا، ہے نا۔ واو مضموم اور مکسور اگر شروع کلمے میں آئیں یا واو مضموم درمیان میں آئیں تو حمزہ ہو جائے گا۔ جیسے وجوہن اشاحن، وجوہن یہ وجوہن کی جمع ہے، تو دیکھیں آپ اس کے اندر وجوہن واو پہ شو، تو شروع میں واو مضموم آیا تو اب اس واو مضموم کو حمزے سے بدل دیں گے، وجوہن ہو جائے گا۔ اسی طرح اشاحن اصل میں وشاحن تھا، وشاحن، تو دیکھیں واو مضموم آیا تو یہ حمزے سے تبدیل ہو گیا، حمزے سے تبدیل ہو گیا، وشاحن واو پہ شوی، وشاحن سے اشاحن ہو گیا۔
اور اسی طرح اقتت و ادعرن، جو کہ اقتت اصل میں وقتت تھا، واو مضموم شروع میں آیا تو حمزے سے تبدیل ہو گیا اقتت، اور اسی طرح ادعرن، ادعرن اصل میں ادورن تھا جو بتایا تھا، وہ مضموم در وسط جوازن، اور اگر واو مضموم وسط میں آ جائے یعنی درمیان میں آ جائے تو جوازن حمزہ ہو جاتا ہے، جیسے ادعرن، تو ادعرن جو پڑھ رہے ہیں ہم اصل میں تھا ادورن، واو مضموم ہے بیچ میں آیا تو حمزہ ہو گیا ادعرن ہو گیا۔ اب بتا رہے ہیں کہ وجوہن، اصل میں وجوہن کیا تھا وجوہن، اور اشاحن کیا تھا وشاحن، وشاحن یعنی کسرہ تھا تو اسی وجہ سے حمزہ مکسور آیا، اور وقتت، یہ اقتت کیا تھا وقتت، اور ادعرن کیا تھا ادورن، یہی چیز بیان کر رہے ہیں۔ دیکھیں قاعدہ دوبارہ، قاعدہ نمبر 5، واو مضموم و مکسور در اول، واو مضموم اور مکسور شروع میں کلمے شروع میں آئیں، و مضموم در وسط، اور مضموم یعنی واو مضموم اگر وسط میں آئے یعنی بیچ میں آئے تو جوازن حمزہ شود، جوازن حمزہ ہو جاتے ہیں، چوں وجوہن و اشاحن، جیسے وجوہن اشاحن اور و اقتت و ادعرن، کہ وجوہن وشاحن وقتت و ادورن بود۔ اب بتا رہے ہیں کہ بھائی آپ نے بات تو بتا دی حمزہ مضموم کی اور حمزہ مکسور کی، اور مفتوح کی تو نہیں بتائی، تو بتا رہے ہیں ابدال حمزہ یا واو مفتوح کی اور مضموم کی تو بتا دی، مضموم کی اور مکسور کی، لیکن مفتوح کی کیوں نہیں بتائی؟ تو بتا رہے ہیں ابدال حمزہ در واو مفتوح شاذ است، حمزے کا بدلنا واو کے مفتوح ہونے کی صورت میں یہ شاذ ہے، چونکہ واو اخف الحرکات میں سے بہت خفیف حرکت ہے، تو اس وجہ سے واو پر وہ چلتی ہے۔ اکثر ایسا ہوتا ہے کبھی کبھی واو جو ہے واو فتح کو برداشت کر لیتا ہے لیکن ضمے کو برداشت نہیں کرتا ہے اپنے اوپر، اور کسرے کو بھی اپنے اوپر برداشت نہیں کرتا ہے، چونکہ فتح جو ہے وہ خفیف حرکت ہے، اس وجہ سے واو حرف علت ہے تو وہ برداشت کر لیتا ہے، لیکن اسی چیز کو بتا رہے ہیں کہ ابدال بحمزہ در واو مفتوح، حمزے کو بدلنا واو کے مفتوح ہونے کی صورت میں یہ شاذ ہے، یعنی بہت کم ہے، جیسے احدن اناتن، احدن اصل میں واحدن تھا تو دیکھیں واحدن یہاں بدل دیا لیکن یہ بہت کم ہے، اور اناتن اصل میں وناتن تھا، جہاں پر بھی ہم اس واو کو حمزے سے بدل دیا لیکن بہت کم ہے یہ۔ قاعدہ نمبر 6، دیکھیں ان قواعد کے اندر بہت سارے اعتراضات و جوابات بھی ہوتے ہیں، لیکن میں اس طرف نہیں جا رہا ہوں تاکہ آپ حضرات کی اچھی طریقے سے سمجھ میں آ جائیں اور ترجمہ اچھی طریقے سے ذہن میں بیٹھ جائے، تاکہ قاعدے یاد ہو جائیں، تو پھر اعتراض تو خود آپ کریں گے اور خود ہی اگر ذہن سے پڑھیں گے تو خود ہی جواب مل جائے گا ان قاعدوں سے۔ دیکھیں قاعدہ نمبر 6، چون دو واو متحرک در اول کلمہ جمع شوند اول وجوباً حمزہ گرد دد۔ قاعدہ نمبر 6، جب دو واو متحرکہ شروع کلمے میں جمع ہو جائیں تو پہلا والا وجوباً حمزہ گردد حمزہ ہو جاتا ہے، جیسے اواسلو، اصل میں تھا وواسلو، تو دیکھیں دو واو متحرکہ جمع ہوئے، اب جب دو واو متحرکہ جمع ہوئے تو پہلا والا اس قاعدے کے مطابق وجوباً حمزہ ہو جاتا ہے، جیسے اواسلو، اور اویسلو یہ تصغیر ہے، تو اصل میں کیا تھا ویسلو، تو دونوں متحرکہ ہیں تو اس قاعدے کے مطابق پہلا والا حمزہ ہو جائے گا تو اویسلو ہو گیا۔ تو اب دیکھیں قاعدہ دوبارہ، قاعدہ نمبر 6، چون دو واو متحرک در اول کلمہ جمع شون، جب دو واو متحرکہ شروع کلمے میں جمع ہو جائیں اور پہلا وجوباً حمزہ گردد تو پہلا والا وجوباً حمزہ ہو جاتا ہے، جیسے اواسلو و اویسلو، کہ وواسلو جمع واصلتن، وواسلو جو ہے واصلتن کی جمع ہے، اور وویسلو تصغیر وواسلو بود، یہ
وواصلو کی تصغیر ہے۔ آپ جانتے ہیں تصغیر کس طرح بناتے ہیں، پہلے حرف کو جیسے قریشن اور وویسلو، پہلے حرف کو ضمہ دیتے ہیں، دوسرے کو فتح دیتے ہیں اور تیسری جگہ یا تصغیر لاتے ہیں، پھر تصغیر بنا دیتے ہیں۔ امید ہے آپ حضرات کی سبق سمجھ میں آ گیا ہوگا، خوب اس کو اچھی طریقے سے پڑھیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔